بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگی کہ اگر ملٹری سے بہتر ہوگی. یہ ہم نے وہاں کی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے. وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, اکانومی بھی آگے تھی, لگ رہا تھا. تب وار چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی, تو اس لیے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا, کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی, ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے, کوئی سر مال تھا, کوئی ہدایبہ پیپر مل تھی. مجھے یاد ہے فاروق لغاری جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں, تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے 1.5 بلین $1.5 ارب ملک سے نکالا. میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی, اور نواز شریف نے بھی $1.5 بلین ملک سے باہر نکالا. تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا. دیکھیں, اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو. جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے. رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آ کے, نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی. 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی, اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے لیے. اب یہ جو فرق کیا تھا, میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا, ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی, ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہے, وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹیز نے مل کے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف, اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر, بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر, وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا. اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے, جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دیں. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے. تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا, اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں, میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی, اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے, یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے, تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا, وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز, یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں, اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا, میرے ذہن میں جو شوق ہے, چلیں ہم یہ نہیں کسی کو ایکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے
کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا، جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے۔ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا، رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی، کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقیات ختم کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں۔ مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے، کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت۔ انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی، قوم مر جاتی۔ اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی، سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے، میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر، بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ، ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا۔ ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا، اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی۔ اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا، کیس تھا ڈیفامیشن کا، اس نے جھوٹ بول دیا۔ آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی، اس نے جھوٹ بولا، 3 سال جیل ڈالا اسے، اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا۔ عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے اسے، اور کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ اب یہاں سوچے کہ لنڈن تو تھوڑے، پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھول پھینک کے جا رہے ہیں۔ وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے، یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں۔ ایک